بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، دیکھیں جیسے ہماری گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں چل رہی ہے اور جاری و ساری ہے، الحمدللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری گفتگو کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر کوئی بات میری آپ کے لیے سخت محسوس ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سمجھ کے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو جو چل رہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ امر بالمعروف کے درجات کیا ہیں، ہمیں کس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں 3 درجات ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس روایت کا آپ کے سامنے ایڈریس بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ رہے بات۔ نہج الفصاحہ، یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہج الفصاحت کے اندر بیان ہوئی ہے، حدیث نمبر 3010 یعنی 3010 نمبر یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیں درجات میں نے نہیں بیان کیے ہیں، حضور سرور کائنات بیان کر رہے ہیں، جو میں صرف آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، انشاءاللہ انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے، یعنی اس عمل کو دیکھے کہ جسے خداوند عالم نے منع کیا ہے، اور کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، اب پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جھوٹ کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہا ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجی گئی ہے، اور روایات میں بھی اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کا فرض ہے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ یا کوئی شخص مثال کے طور پر داڑھی نہیں رکھتا ہے، یہ منکر ہے، پروردگار عالم نے اس چیز سے روکا ہے کہ داڑھی شیو کرنے سے مثال کے طور پہ روکا ہے، اور سیرت اہل بیت علیہم السلام میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ واجبات شرعیہ میں سے آپ دیکھیں کہ داڑھی کا رکھنا مثال کے طور پر عام اہل سنت کی یہاں واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن مکتب تشیع میں داڑھی کو واجب قرار دیا گیا، ہمارے ہاں واجب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص، میرا بیٹا، میرا بھائی مثال کے طور پہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو یہ منکر کو انجام دیا ہے۔ یا مثال کے طور پہ کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، مثلا کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور آپ کے اختیار میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ من رآ منکم منکرن، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کو منکر انجام دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا کیا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ یعنی دیکھیں بیٹے کے اوپر میرا اختیار ہے، میں اسے روک سکتا ہوں کہ بیٹا یہ کام انجام مت دو۔ میرا چھوٹے بھائی کے اوپر مثال کے طور پہ اختیار ہے، یا مثال کے طور پہ جس کے اوپر آپ کا اختیار چلتا ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روک دیں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ضروری ہے کہ اس کو تبدیل کرے، اس منکر کو روکے ہاتھ کے ذریعے۔ اور اگر آپ ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے، اور یہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر اپنا دست اختیار چلا سکوں، تو پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تمہارے دست اختیار سے یہ کام باہر ہے، تم انجام نہیں دے سکتے ہو، تو کم از کم اپنی زبان سے اسے متوجہ کرو، زبان سے روکو اسے کہ بھائی یہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں یہ شرعاً خلاف شرع ہے، اس کام کو انجام نہیں دیں، جھوٹ مت بولیں، شراب مت پئیں، مثال کے طور پہ شیو نہ کریں، مثال کے طور پہ یہ غلط کام نہ کریں کہ جسے پروردگار عالم نے جس کام سے روکا ہے آپ اسے زبان سے انجام دیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر آپ زبان سے روکنے پہ بھی قادر نہیں ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے زبان سے روکا تو اس کا اثر ہونے کے بجائے الٹا آپ کے اوپر
نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ تو یہاں پر اگر مثال کے طور پہ آپ کی شخصیت کو متاثر ہونے کا خدشہ ہے، آپ کو نقصان کا خدشہ ہے، اور آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے کسی، کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اگر زبان سے کسی کو روکے تو اتنا روکنے کا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اسے روک جانے کا روکتے وقت اپنے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، یا معاشرے میں دوسرے نقصانات وجود میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر انسان زبان سے بھی روکنے پر قادر نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، تو پھر چاہیے کہ اسے دل سے اس عمل سے نفرت کا اظہار کرے، دل میں اس کا یعنی اس پہ راضی نہیں ہونا ہے انسان کو پھر بھی اس منکر کے اوپر۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے کہ انسان دل سے اس چیز سے نفرت کا اظہار کرے، اپنے دل کے اندر کم از کم اس چیز کو پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ بس حضور نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کے دست اختیار میں ہے تو آپ اسے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے روکیں، اگر آپ کے دست اختیار میں نہیں ہے تو آپ اپنی زبان سے کم از کم اس پر تبلیغ کریں، اس پر زبان سے اس کو متوجہ کریں اور روکیں۔ اگر زبان سے بھی آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں تو کم از کم اپنے دل کے اندر جو ہے اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس پر راضی نہ رہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے یہ درجات ہیں۔